یا حضرت عباس نے کہا تھا یا ابو سفیان نے کہ ابن ابی کبشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو کبشہ اصل میں حضرت حلیمہ کے جو شوہر تھے ان کی کنیت ہے، تو ابن ابی کبشہ اس طرح نعوذ باللہ کئی دفعہ ذرا اس کے لیے کہہ دیا جاتا تھا. ان کا معاملہ تو بہت پھیل گیا. امیرہ، ٹھیک ہے، امیرہ یا امرو کا کیا مطلب ہوا؟ پھیل جانا. امرا یا امرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھیلا دینا، کثیر تعداد میں کر دینا. اور یہ دو بہت بڑے لغوی حضرات ابن قتیبہ اور ابو عبیدہ، ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ امرنا مترفیہا سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کے مترفین کو باکثرت کر دیا. ان کے مترفین جو یعنی ان کے اندر خوشحالی کو عام کر دیا. جب مترفین کثیر تعداد میں کیسے ہوں گے؟ جب ہر شخصی مترفین بننا شروع ہو جائے گا. تو جب مال و دولت اس طرح عام ہو جائے کسی معاشرے میں تو نتیجہ عموماً کیا نکلتا ہے؟ فسقوا فیہا. بات ہے. تو یہ بھی بڑے حضرات ہیں ابو عبیدہ اور ابن قتیبہ جنہوں نے اس آیت کو اس طریقے پر بھی دیکھا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا أَيْ كَثَّرْنَا مُتْرَفِيهَا. تو کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں فا کے ساتھ آ رہا ہے. وہ تکثیر مترفین کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَفَسَقُوا فِيهَا. کیونکہ عموماً مترفین فسق ہی مچاتے ہیں. تو جب مترفین کم ہوں گے تو فسق کم ہوگا، مترفین زیادہ ہوں گے تو فسق زیادہ ہو جائے گا. فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تدمیرا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ. تو اس طریقے پر بھی اس آیت کو دیکھا گیا. انہوں نے ایک حدیث میں نقل کی، حدیث ضعیف ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ان کے بارے میں کہ گھوڑے کے بارے میں ایک جملہ مہرۃ مأمورۃ. مہرہ کہتے ہیں گھوڑے کے بچے کو، مأمورۃ کا مطلب ہے مکثرہ، یعنی جس کے ذریعے مزید تعداد یعنی نسل در نسل، یعنی گویا آپ حکم دے رہے ہیں کہ گھوڑوں کی نسل در نسل ہونی چاہیے، گھوڑے تیار کیے جائیں جنگ کے لیے. تو وہاں لفظ کیا آ رہا ہے؟ مہرۃ مأمورہ. اور اگر آپ جا کے دیکھیں گے النہایہ ابن الاسیر علیہ الرحمہ کی کتاب ہے فی غریب الحدیث والاثر، اس میں بھی انہوں نے یہ معنی بیان کیا، یعنی حمزہ میم را میں، اور یہی روایت لے کر آئے ہیں مہرۃ مأمورۃ. جی جی. لیکن چونکہ وہ معنی بھی قطعی نہیں گنجائش ہوئی رہے گی، یعنی اختلاف نظر. ہاں اس میں تو وہ چیز ہی نہیں رہتی. یہاں امرنا مترفیہا میں ہمیں مفعول ثانی تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس بات کا حکم دیا، بلکہ امرنا مترفیہا کا مطلب ہے ہم نے مترفین کو بس زیادہ کر دیا، کثیر تعداد میں کر دیا. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بحث ہی ختم ہو جائے گی. لہٰذا ابو عبیدہ اور ابن قتیبہ کہیں گے بحث نہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ مطلب لے لیا. لیکن یہ مطلب زیادہ قوی بات معلوم ہونی چاہیے، وہ وہی ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا بِالطَّاعَةِ. ہم نے انہیں حکم دیا کہ ٹھیک ہو جاؤ، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ ٹھیک نہیں ہو، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ابو عبیدہ بنی ہے کہ امرنا جو ہے نا، امر یا امر حکم دینے کے مفہوم میں یا نہیں، بلکہ یہاں کس مفہوم میں؟ کثیر کرنا، پھیلا دینا، تعداد میں زیادہ کرنا، کثرنا کا مفہوم ہے. بالکل یہ امام زمخشری کی رائے ہے. یعنی امرنا مترفیہا میں یہ فرما رہے ہیں کہ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے امرنا مترفیہا میں کہا ہے کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی، مہلت دی. تو اصلاً یہ امام زمخشری کی رائے اختیار کس طرح کی کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فسق کا حکم دیا، لیکن فسق کا حکم تو خدا دے نہیں سکتا. تو پھر کیا مراد ہے؟ اسباب راحت دیے اور اس کے نتیجے میں مہلت دی، خوب فسق و فجور کیا تو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ رائے اس رائے پر لگ رہی ہے واللہ اعلم، لیکن میں اور سے پڑھوں گا تو معلوم ہوگا. عام ترجمے میں اس کو مبتلا سے لیتے ہیں کہ ان کی ایلیٹ کو مبتلا کر دیا. مبتلا کر دیا آزمائش میں؟ نہیں، فسق و فجور. ہاں وہ وہی ہے، یعنی مبتلا کرنے سے مراد وہی لے رہے ہیں جو امام زمخشری نے کہا کہ فسق و فجور میں انہیں مبتلا کر دیا. یہی بات ہے. میں ٹائم یہ لکھ دیا گیا، اصل میں اشارے کے ساتھ بھی نس بس لکھنا تھا، کہ چلو کوئی بات نہیں، اعتبار. چلو یہ فائدہ ہو گیا، 5 منٹ بچ گئے. شکریہ. اچھا جی، آج کتاب کی شاید ضرورت نہیں ہے، لکھ دیا.
آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں یہاں بھی آخر تک قواعد کا بیان، پھر اس کے بعد گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے احکام عشرہ کا خلاصہ ہے، وہ بھی قواعد کی صورت میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سے آگے لے کر، تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی خاص قسم کی آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ساتھ میں یہ پنکھا بند کر دینا، اگر یہ شور آ تو کوئی اے سی چل گیا انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، اصول الفقہ ہماری اللہ کے فضل سے شروع ہے، اور ہم اصول الفقہ کی تعریف اور اس کا پس منظر، تاریخی پس منظر، کچھ کتابوں کا تعارف، اور یہ بات بھی دیکھ چکے ہیں کہ فقہ میں، اصول فقہ میں دو مدرسے تھے، ایک مدرسۃ المتکلمین ہے، ایک مدرسۃ الفقہاء ہے، اور ان دونوں کے ہاں اسلوب تحریر میں اور ترتیب مباحث میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ اور یہاں تک ہم دیکھ چکے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اجمالیہ ہے، پھر ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ادلہ اجمالیہ اور ادلہ تفصیلیہ میں کیا فرق ہوتا ہے، دلیل تفصیلی کیا ہوتی ہے، دلیل اجمالی کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اصول فقہ کا جو ایک عام تصور ہمارے سامنے آیا، وہ جو عبد الحسیب صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بھی بیان کیا تھا کہ بھئی لفظ سے معنی جاننے کا جو عمل ہے، لفظ سے معنی جاننے کا جو عمل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد لفظ میں بیان ہوئی ہے، اللہ نے معنی ہمیں وحی نہیں کیے بلکہ الفاظ دیے ہیں، تو الفاظ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ پہنچنے کا جو طریقہ ہے یہ اصول فقہ ہے، یعنی اللہ کی مراد جاننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے الفاظ، اور وہ الفاظ چاہے وہ ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، یا وہ الفاظ ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے الفاظ ہیں، جو حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ جو اب ہم دیکھنے لگے ہیں، انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے اس پورے چارٹ کی وضاحت کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات جو جاننے کی ہے کہ جب بھی میں نے یا آپ نے اپنی بات دوسروں تک پہنچانی ہے، میں نے آپ تک پہنچانی ہے، آپ نے میرے تک پہنچانی ہے، تو اس کے لیے انسانوں میں جو طریقہ مستعمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹیلی پیتھی کا ہے کہ میں کچھ معنی سوچوں گا اور آپ کے ذہن میں خود بخود وہ وارد ہو جائیں گے، یا کچھ الفاظ استعمال کروں گا؟ تو یقیناً انسانوں کے ہاں علوم و معارف کی جو تنقلی ہے، جو انتقال ہے، وہ معنی کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ لباس کس کا اڑتا ہے؟ لفظ کا اڑتا ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ جب تک آپ اس معنی کو لفظ کے کنٹینر میں نہیں ڈالیں گے، لفظ ایک کنٹینر ہے، اس کے اندر جو شے ڈالی جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ معنی ہے، اس وقت تک معانی کا انتقال اور معنی کا اتصال نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں تک یہ بات پہنچانی ہے، اور عادت کا طریقہ یہ ہے، اگرچہ اللہ قادر ہے کہ معنی پیدا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا جب امتحان گاہ بنائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو تمام علوم دینیہ ہمارے اندر اضطراری طور پہ پیدا ہو جاتے اور ہم سب جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے، تو وہاں جو چیز ہم تک پہنچائی ہے وہ بھی اسی طریقے پر پہنچائی ہے جس طریقے پر انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لفظ۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کا جو نظم ہے یہ لفظ ہے۔ ابھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں نظم سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ نظم سے مراد ہم لفظ لیتے ہیں، لفظ کے ذریعے بات پہنچائی گئی ہے۔ اچھا، جب لفظ کے ذریعے بات پہنچائی گئی ہے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ لفظ تو دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ وہ ہوتا ہے جس کو ہم پڑھا کرتے تھے مہمل، جس کے اندر کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، ایسا ہی زید کے اندر تو ایک معنی ہے، لیکن میں کہوں دعیز، اس کے اندر کوئی معنی، تو اس کا مطلب ہے جب الفاظ کے ذریعے معانی پہنچائے جائیں گے تو وہ الفاظ مہمل تو نہیں ہو سکتے، ان الفاظ کے اندر کچھ معانی رکھے جائیں گے۔ بات واضح؟ یہ جو معانی رکھنے کا عمل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وضع۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ الفاظ تو الفاظ ہیں، یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی آپ کہیں قلم کا لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے، یہ کس نے طے کیا کہ قلم کا لفظ ہو سکتا ہے؟ میں قلم کہتا اور مراد میری چھت ہوتی،
ممکن تھا نا. تو لفظ قلم جو 3 حروف سے مل کے بنا ہے یہ کنٹینر ہے. اس کے اندر معنی کیا ڈالا گیا ہے اس شے کا, یعنی قلم اس پر دلالت کر رہا ہے. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے, یعنی معنی کے اپوزٹ ایک لفظ رکھ دینا, یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ وضع کرنا. آپ کہتے ہیں نا اردو میں بھی, یعنی لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. بات واضح ہے وضع کی. ہاں, اب آپ دیکھیں جب وضع کا لفظ آپ بولتے ہیں تو خود بخود یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ کوئی واضح بھی ہونا چاہیے, یعنی کس نے وضع کیا. لہذا جو متکلمین کا ہم نے طریقہ دیکھا تھا وہ اب اس پر بات شروع کر دیں گے. واضح کون ہے؟ تو اب وہ بتائیں گے کہ بھئی فلسفہ لغات جو ہے نا اس پر امام راضی کے ہاں جا کے دیکھیں, کچھ بڑے لوگوں کے ہاں کئی دفعہ 100, 150, 200 صفحے صرف اس بات پر ہوتے ہیں کہ لغت کیا ہوتی ہے. کیونکہ اب ہم نے جب یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام لفظ کے ذریعے پہنچایا ہے, نظم کے ذریعے. ہم لفظ کی جگہ نظم بولتے ہیں کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اس میں ادب زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے نظم کے ذریعے, نظم لفظ کے معنی میں ہے, نظم کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے ہم تک. یہ نظم کہاں سے آ گیا, یہ الفاظ کہاں سے آ گئے؟ یہ انسان کے اندر صلاحیت جو رکھ دی گئی ہے کہ وہ لغت پیدا کرتا ہے, یہ انسان نے ساری لغات خود بنا لی ہیں کنونشن, سوشل کنونشن کے نتیجے میں, اصطلاح کے نتیجے میں. میں نے اور آپ نے طے کیا ہے مل کے کہ ہم قلم کا لفظ اس معنی میں بول دیتے ہیں, یا یہ وضع کرنے والا کوئی اور ہے. 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا وضع کرنے والا انسان ہے یا خدا, تیسرا تو کوئی بھی نہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ آراء ہمارے متکلمین کے ہاں بنتی چلی گئی. فطری بات ہے, جب آپ اس طرح غور کریں گے تو بن جانی چاہیے کہ بھائی وضع کس نے کیا. تو بہت بڑی تعداد ان کی بھی ہے جو کہیں گے کہ یہ ساری زبانیں انسانوں کی وضع کرتا ہے, اور انسان جو ہے وہ لفظ اور معنی میں تعلق قائم کرتا ہے. اور آپ کو ایسی عربی ملیں گی کہ لفظ اور معنی میں حقیقی تعلق کوئی بھی نہیں ہوتا, یعنی لفظ اور معنی میں حقیقی تعلق نہیں ہے, بلکہ بس ایک لفظ کو یہاں قلم بھی ہو سکتا تھا, یہاں بلم بھی ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن قلم ہے بس. کیونکہ قلم اور اس کے درمیان کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, یہ محض اشارہ کرنے والا ہے, یہ سگنیفائر ہے اور یہ سگنیفائڈ ہے, جس کو جو ہے وہ جس پر دلالت ہو رہی ہے, کوئی تعلق نہیں آپس میں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں تعلق ہے لیکن بنایا پھر بھی انسان نے. اچھا پھر انسان نے بنایا تو تعلق کیسے؟ انسان کو کیسے معلوم ہوگا کہ قلم کا لفظ, وہ کہا کہ وہ فطری صلاحیت لغت بنانے کی وہ ڈیوائن ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے جس کی بنیاد پہ وہ کیا کرتا ہے, لغت تشکیل دیتا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو بعض نے اس کی تفسیر یوں کی کہ انسان کے اندر ایک فطری صلاحیت ہے جس کے نتیجے میں وہ کیا بناتا ہے, لغت بنا لیتا ہے. تو یہ عمل کیا ہے, کیا کہلاتا ہے, وضع کرنا. اور بعض نے تطبیق کیا کی, بعض نے کہا دونوں آراء میں ہم تطبیق یہ کرتے ہیں کہ بھئی خدا ایک زبان کا واضح ہے, یعنی ایک زبان تو حضرت آدم لے کر آئے ہوں گے. وہ تو انہوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ حضرت حوا کے ساتھ مل کے طے تو نہیں کیا ہوگا کہ بھئی یہ طے کرتے ہیں اس کو یوں بولیں گے. لیکن آپ دیکھیں وہ تو انفینٹ ریگریشن والا عمل ہے, اس کو یوں بولنا ہے تو وہ لفظ جو ابھی بتا رہے ہیں بولنے کے لیے اس کے لیے پہلے اصطلاح ہونی چاہیے, اس کے لیے پھر پہلے اصطلاح, اس کے تو تسلسل لازم آئے گا تو کبھی ختم بھی نہیں ہوگی بات. تو لہذا ایک لغت جو ہے وہ ڈیوائن ہوگی, اور اس کے بعد صلاحیت دے دی گئی انسان کو. آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لغات بنتی چلی گئی. جس طریقے پر انسانی علوم پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے پر علم لغت بھی پھیلتا چلا گیا. لیکن اس کی اصل سیدنا آدم کو دے دی گئی تھی, اور وہ اصل ایک زبان تھی. اس کے بعد آپ 100 اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ اصل زبان کون سی تھی, قطع نظر اس کے, لیکن کوئی زبان اصل تھی. بات واضح. یہ ہے وضع کا معنی. تو اب ہم منطقی ترتیب یہی نہیں ہے کہ پہلے جب ہم نے لفظ کے ذریعے معنی تک پہنچنا ہے تو ہم دیکھیں کہ وہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا. بات واضح. اس لفظ کے اندر, اس لفظ کے کنٹینر کے اندر کیا بھرا گیا ہے. یہ گویا لفظ ہے, اس کے اندر جو شے بھری جائے گی وہ کیا ہے, وہ معنی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ سب سے پہلی تقسیم دیکھیں, بالکل منطقی تقسیم کے اعتبار سے بے اعتبار وضع ہی ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں وضع کیا ہے. اور اس میں بس یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا جو تصور ہے لغت کا وہ کیا ہے, لفظ پہلے ہوتا ہے کہ معنی پہلے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو جدید دور میں رہتے ہیں, ہم سب جدید دور میں. لفظ پہلے ہے کہ معنی, یعنی ابھی آپ قطع نظر یہ سوچے بغیر کہ ہم کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے, ویسے ہی اپنے اوپر غور کریں. رامدی صاحب کے طریقے پر اپنی فطرت پہ غور کر کے غور کریں. واقعی یہ اچھا طریقہ ہے. آپ سوچیں میرے اندر معنی پہلے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جس کے بعد مجھے حاجت ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ الفاظ وضع کر کے آپ تک پہنچاؤں,
یا الفاظ پیدا ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کے اندر معنی بھرو یعنی فطری طریقہ کیا ہے؟ معنی کو پہلے ہونا چاہیے. معنی جس کو ہم بولتے ہیں عربی میں اس کو معنی کہتے ہیں, اردو میں بھی معنی کہتے ہیں کہ معنی بولتے ہیں, جو بھی ہے معنی اور معنی. اگر میں معنی بولوں تو وہ بھی معنی ہی ہے. عربی میں معنی نہیں ہوتا, وہ ایک اور چیز ہے, وہ اس میں مفعول ہے انا یعنی سے معنی یون, ٹھیک ہے, لیکن معنی کیا ہے؟ میننگز. تو ہمارے ہاں تصور کیا ہے کہ وضع میں پہلے سے کیا شے ہوگی جس کے لیے کچھ وضع کیا جائے گا؟ پہلے سے کوئی شے موجود ہوگی نا جس کے لیے, یعنی آپ کہیں پانی موجود ہے پہلے سے, میں نے کہا کہ پانی کو ڈالنے کا ایک کنٹینر بنانا چاہیے, ٹھیک ہے, تو میں نے ایک کنٹینر, ایک ظرف, ایک گلاس بنا لیا. یہ نہیں تھا کہ گلاس بنایا تو میں نے کہا پانی کی تخلیق کی جائے بات واضح ہے کہ نہیں. اگرچہ جدید جو فکر ہے وہ اس نہج پر ہے کہ گلاس تھا اس لیے پانی بنایا گیا. لفظ ہے وہ معنی پیدا کرتا ہے, معنی پہلے سے کچھ نہیں ہوتے ہیں. معنی کا تو انکار ہی ہے, معنی تو کوئی شے ہے ہی نہیں. بات واضح کہ نہیں. الفاظ کے ذریعے معنی تک پہنچا جاتا ہے, نہ کہ معنی کے ذریعے الفاظ تک. ہمارے یہاں تصور لغت کا یہ ہے کہ لفظ موجود نہیں تھا. کون موجود تھا؟ پھر معنی موجود تھا. جیسے ہم علم الکلام میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نفسی ہے, نہ الفاظ ہے نہ کچھ ہے, نہ حروف ہے نہ صوت ہے نہ کیا ہے, اللہ کی صفت کلام. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صفت کلام کو جب ہم تک پہنچانا تھا تو اللہ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ الفاظ وضع کیے. وہ اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں, الفاظ اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وضع کرتا ہے. اس کے اندر وہ معنی ڈالتا ہے جو دلالت کرتے ہیں اللہ کی صفت کلام پر. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی ہم اسی طریقے پر دیکھتے ہیں, معنی پہلے سے موجود تھا, اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس کے لیے لفظ وضع کیا. اب یہ تقسیم آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی تقسیم جب ہم نے کی تو سب سے پہلی بات تو ذہن میں یہی آنی چاہیے تھی کہ اس کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں تقسیم اول باعتبار الوضعی. اچھا, اس کے بعد اس کے نیچے 4 اقسام ہے. خاص وہ ایک معنی کے لیے وضع کیے. انشاءاللہ اس نشست میں یا اس سے اگلی نشست میں ہم جب خاص پہ پہنچ جائیں گے تو بتائیں گے خاص کیا ہوتا ہے. لیکن خلاصہ کیا ہے, جو ایک خاص معنی کے لیے ابھی اتنا ہی خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ نہیں ہوتے, افراد پر دلالت نہیں ہوتی, وہ خاص ہوتا ہے. المسلمون, اس میں معنی بھی ہے اور بہت سارے لوگ بھی ہیں نا, تو وہ عام ہو جائے گا. مشترک وہ ہے جو الگ الگ معنی کے لیے وضع کیا گیا, ایک ہی لفظ ہے الگ الگ معنوں کے لیے وضع کیا گیا. اور مؤول کیا ہے, ان میں سے ایک معنی دلیل سے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ مراد ہے تو وہ مؤول ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ تقسیم سمجھ میں آ گئی ہے, کیونکہ یہ تو ہم نے تفصیل سے بھی پڑھنی ہے. یہ 20 چیزیں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تفصیل سے مراد جو اس جگہ لائق ہے تفصیل. تو پہلی تقسیم یہ تھی. کسی میں اشکال کون سی مس ہو گئی؟ ہاں بھائی حضرت کہاں گئے؟ خفی اور مشکل. اچھا, وہ میرے سے بھی رہ گئی. خیر, وہ پھر میں بھی لکھ دیتا ہوں بیچ میں. خفی, مشکل, مجمل, متشابہ ہیں. اچھا, دوسرا اب منطقی سوال, منطقی ترتیب. یہ ویسے بعض علماء اس کو پہلے لکھتے ہیں, لیکن یہ ترتیب میں نے اٹھائی ہے منطقی اعتبار سے کچھ اور علماء سے. جیسے بہت مشہور کتاب ہے بدائع الاصول فی علم الاصول, امام ابو حمزہ الفناری کی علیہ الرحمہ. انہوں نے منطقی ترتیب یہ استعمال کی. انہوں نے کہا کہ یہ ترتیب یہ بنتی ہے, استعمال بعد میں آئے گا لیکن وہ میں بتاتا ہوں ترتیب کیسے بنتی ہے. دیکھیے, پہلی ترتیب واضح ہوگی. مؤول یہ بھی لفظ کی ایک قسم ہے جس میں مشترک میں سے کسی ایک معنی کی دلیل سے تعین ہو جائے. وہ مشترک کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے بڑا مشہور مثال سنی ہے جو لفظ عین ہے. وہ عین جو ہے وہ اس آنکھ کے لیے بھی ہے, چشمے کے لیے بھی ہے, فلاں فلاں. ہر لفظ ہر معنی کے لیے وہ لفظ عین الگ سے وضع کیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ لفظ عین کے اندر کوئی کامن میننگ ہے جو سب میں پایا جاتا ہے, نہیں, وہ الگ الگ وضع کیا گیا. اس کو کہتے ہیں مشترک لفظی. اور اگر کامن میننگ ہو تو اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی. وہ ہم جب تفصیل میں جائیں گے تو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ابھی بے شک اس پہ غور نہ کیجیے. ابھی جو آپ نے بات سمجھنی ہے کہ ہم پہلی تقسیم اعتبار وضع کیا ہے. وضع کیا ہے؟ معنی کو وضع کرنا. کس کے لیے؟ سوری, لفظ کو وضع کرنا معنی کے لیے. دوسرا یہ کہ اب آپ دیکھیں, آپ نے وہ معنی وضع تو کر دیا, اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو معنی آپ نے وضع کیا ہے وہ ظاہر و باہر ہے یا خفی. لفظ سے اس پر دلالت بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے یا کچھ خفا ہے اس کے اندر. ظہور معنی کتنا ہے اس لفظ سے, بات واضح ہے کہ نہیں. تو ظہور کبھی ظہور کے درجات میں ہوگا, کبھی خفا کے درجات میں ہوگا. وہ ہے ظہور ہی, لیکن ظہور
کبھی اوپر ہے، اگر بالکل ظاہر ہو تو وہ محکم ہے، اس سے کم ہو تو مفسر ہے، اس سے کم ہو تو ظاہر ہے، اس سے کم ہو تو نص ہے. یہ بھی ہم دیکھ لیں گے بعد میں. لیکن یہ کیا ہے کہ لفظ جو آپ نے ایک معنی کے لیے وضع کیا تھا، اس معنی، وہ معنی اس لفظ سے کتنا ظاہر ہے، اس کے درجات کیا؟ 8 درجات. یہ ظہور کے درجات لکھ دیے. تو نیچے آپ دیکھیں گے کہ باعتبار الخفا، یہ کیا ہے؟ خفی، مشکل، مجمل، اور چوتھا کیا ہے؟ متشابہ. متشابہ. یہ 8 مراتب ہیں لفظ کے اندر. جو معنی پایا جاتا ہے وہ کتنا ظاہر ہے اور کتنا ظاہر نہیں ہے. سب سے زیادہ ظاہر ہو تو وہ محکم ہوتا ہے، اس سے کچھ کم ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفسر. اس سے کچھ کم ہو تو وہ ظاہر ہوتا ہے، اس سے کچھ کم ہو تو نص ہے. اگر معنی خفی ہے تو خفا میں سب سے کم درجہ کیا ہے؟ خفی کا. اس کے بعد درجہ کیا ہے؟ مشکل کا. اس کے بعد درجہ کیا ہے؟ مجمل کا. اس کے بعد درجہ کیا ہے؟ متشابہ کا. یہ بحث کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بحث اس لیے کی جا رہی ہے کہ لفظ سے معنی تک پہنچنا ہے. یعنی اصول فقہ کا مقصد ہی کیا ہے؟ لفظ سے معنی تک پہنچنا ہے، اللہ کی مراد تک پہنچنا ہے. تو یہ بالکل منطقی بات نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ لفظ کب اپنے معنی میں بالکل ظاہر ہوتا ہے اور لفظ کب اپنے معنی میں خفی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل تقسیم واضح ہوگی. تو یہ دوسری تقسیم ہے جو ہم دیکھیں گے. تیسری تقسیم بڑی اہم ہے منطقی اعتبار سے کہ آپ دیکھیں کہ غور یہ کیا جائے کہ بھئی اچھا لفظ تو وضع کر دیا وضع کرنے والا نے، وہ اپنے معنی میں بھی بڑا ظاہر و باہر تھا یا خفی تھا؟ استعمال کرنے والوں نے استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں آج لفظ وضع کروں، بہت اس کے معنی واضح کر دوں اور کہوں کہ معاشرہ اس کو لے لے، پتہ چلے کہ 100 سال بعد وہ لفظ بولتے ہی کوئی نہیں، یا 10 سال بعد، یا کسی نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ اپنے اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا جس معنی کے لیے وہ وضع کیا گیا تھا. یہ سوال ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مجازی معنی بھی تو ہوتے ہیں لغت میں. ہو سکتا ہے وہ لفظ اپنے اس معنی میں مستعمل ہی نہ ہوا، مستعمل تو ہو لیکن اس کلام میں کسی اور معنی میں آیا. ممکن ہے نا؟ تو آپ کہیں کہ استوا علی العرش، قرآن مجید میں استوا علی العرش کا حقیقی معنی بیٹھنا ہے، تو ہم کہیں گے نا حقیقی معنی میں نہیں آیا. آپ کہیں کیوں نہیں آیا؟ آپ نے تو خود ہی تو کہا ہے کہ لفظ اپنے معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. تو لفظ کا معنی تو استوا علی کا کیا ہے؟ جلوس اور استقرار. تو آپ نے کیوں کہا کہ یہ اپنے اس معنی میں نہیں؟ ہم کہیں گے نہیں، لغت میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ مجاز ہے. لغت میں ایک اور شے کیا ہوتی ہے؟ مجاز. تو اب ہم دیکھیں گے کہ استعمال کرنے والے نے اس لفظ کو، جو یہ پیچھے الفاظ آ رہے ہیں، اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیا ہے یا مجازی معنی میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک بنتی ہے نا بات کہ اب وہ لفظ جس کا معنی یا ظاہر و باہر ہے یا خفی ہے، جس کو ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اب استعمال کرنے والے نے اس کا وہی معنی لیا ہے یا کسی قرینے کی وجہ سے مجازی معنی لے لیا ہے؟ یہ طے کرنا پڑے گا نا. تو اب یہاں سے بحث کیا ہو جائے گی کہ اگر وہ اپنے حقیقی معنی میں جس میں وہ وضع کیا گیا تھا اسی معنی میں استعمال کیا گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اگر وہ اسی معنی میں وضع کیا گیا جس کے لیے وہ استعمال کیا گیا، جس کے لیے وہ وضع کیا گیا تھا، پھر کیا ہے؟ حقیقت. اور اگر اس معنی میں نہیں استعمال کیا گیا تو وہ کیا ہے؟ مجاز. اور پھر یہ دیکھا جائے گا یہ حقیقت اور مجاز جس معاشرے میں آپ بول رہے ہیں وہاں بالکل صحیح طریقے پر صراحت کے ساتھ سمجھے جاتے ہیں تو وہ صحیح ہے. اور اگر نہیں سمجھے جاتے، یہاں کنایہ سے مراد لغت والا بلاغت والا کنایہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں سمجھے جاتے وہاں کسی وجہ سے تو وہ کنایہ ہے. یعنی وہی حقیقی معنی کبھی صریح بھی ہوگا کبھی کنایہ ہوگا، وہی مجازی معنی کبھی صریح بھی ہوگا کبھی کنایہ بھی ہوگا. وہ دیکھا جائے گا جس جگہ بولا جا رہا ہے وہاں اس کا ظہور اور شیوع کیا ہے. ٹھیک ہے، سب چیزیں اس میں آ رہی ہیں. یعنی جس جگہ میں بول رہا ہوں وہ معنی وہاں وہ ظاہر ہے، وہاں وہ صریح ہے یا وہاں وہ کنایہ ہے، خفی ہے. اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا ہے یا مجازی معنی میں؟ حقیقی میں ہے تو صریح ہے یا کنایہ ہے، مجازی میں ہے تو صریح ہے یا کنایہ ہے. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کنایہ اور صریح حقیقت اور مجاز سے الگ قسم ہے، بس یہ لکھی اس طرح جاتی ہیں، مگر نہ حقیقت بھی کبھی صریح ہوگی کبھی کنایہ ہوگی، مجاز بھی کبھی صریح ہوگا کبھی
کنایا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کوئی اشکال ہے تو پوچھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تقسیم ابھی ذہنوں میں اس طریقے پر حاضر نہ ہو، لیکن میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ دہرا دوں گا جہاں تک بات کلیئر ہے، تاکہ ہم اگلی بات کریں. اس کا مطلب ہے کہ ایک لفظ کے ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ڈفرینٹ مطلب دیے جاتے ہیں. بالکل یہ جاتا ہے کہ وہ لغت بھی بدل جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ لغت جو ہے وہ بھی تو اسی بنیاد پر ہے نا. میں نے یہاں کے معاشرے میں ہندوستان میں اردو زبان میں کچھ الفاظ کچھ معنی کے لیے وضع ہو گئے، انگریزی میں تو اس معنی میں نہیں. معاشرہ بدل گیا، لوگ بھی بدل گئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اردو کے الفاظ بھی ایک عرف سے دوسرے عرف میں بدل جائیں. لہذا یہ صریح اور کنایا عرف کے اعتبار سے طے ہو رہا ہوتا ہے. بات واضح ہے کہ 100 سال پہلے کا عرف اور ہے، آج کا عرف اور ہے. بالکل یہ بات درست ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ لفظ سے اپنا معنی ہر وقت پوری طرح ظاہر ہوتا ہے، بلکہ ہم نے کیا کہا، کبھی تو بڑا 8 مراتب بیان کر دیے اس کے، یعنی ایک معنی میں ظاہر نہیں ہوتا. اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اصولیین ہیں وہ کتنی دقت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ لفظ سے معنی تک پہنچنا، یہ لفظ معنی میں چھٹی نہیں. بڑے مراحل ہیں بیچ میں، کتنی دلالت کر رہا ہے، کتنی دلالت نہیں کر رہا، کس مرتبے میں. اور آپ دیکھیں گے اس ہر مرتبے کا الگ الگ حکم ہوگا. یہ تو ابھی صرف تقسیمات آ رہی ہیں. جب ہم جائیں گے تو ہم دیکھیں گے خاص کا حکم کیا ہے، عام کا حکم کیا ہے، مشترک کا حکم کیا ہے، مؤول کا کیا ہے، ظاہر نص مفسر محکم کا کیا ہے، خفی مشکل. مجھے ہر ایک پر بحث ہوگی اور بتایا جائے گا کہ جب یہ لفظ آ جائے گا تو ہم کیسے دیکھیں گے اس کو، اس کے ساتھ کیا تعامل برتیں گے، کس کو کس پر ترجیح حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، یہ سب دیکھا جائے گا. ظاہر کو نص پر ہوگی یا نص کو ظاہر پر ہوگی، دونوں کی تعارض کی صورت میں کیا ہوگا، محکم کیا ہوتا ہے، متشابہ کیا ہوتا ہے. جی جی ہاں بالکل، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث پر گفتگو کریں گے تو ہم لفظ کا معنی متعین کرنے کے لیے آج کا عرف بالکل پیش نظر نہیں رکھیں گے. یہ تو ہم اپنے روزمرہ کی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اردو زبان میں، تو اس وقت میں اردو میں گفتگو کروں گا تو آج کی وضع دیکھی جائے گی، آج کا کیا دیکھا جائے گا، حقیقت مجاز کنایا اور صریح آج کے اعتبار سے. لیکن اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے معنی متعین کرنے تو لازماً مجھے یہ دیکھنا پڑے گا اس زمانے میں کیا ہے. اسی لیے سیدنا عمر سے جو مروی ہے کہ الشعر دیوان العرب، وہ کہا کرتے تھے نا. عبداللہ بن عباس آپ جانتے ہیں، ان سے مشہور سوالات ہیں جو کیے گئے، ہر سوال کے جواب میں وہ جاہلی شعراء کے شعر سے استدلال کرتے بتانے کے لیے کہ عرب کس معنی میں استعمال کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں، آپ تفسیر طبری جا کے دیکھیں تو امام ابن جریر طبری جو ہیں وہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تمہیں تفسیر لکھواؤں گا. انہوں نے کہا کتنی بڑی ہوگی، کہنے لگے 50 جلدوں میں ہوگی. یہ بات ثابت ہے ابن جریر طبری سے. لوگوں ان کے شاگردوں نے کہا 50 جلدیں عمر ختم ہو جائے گی، آپ رہنے رہے. تو انہوں نے کہا چلو مختصر املا کرواتا ہوں. وہ 50 جلدوں والا خیال چھوڑ دیتا، مختصر املا کرواؤں گا. وہ جو مختصر املا ہے وہ آج ہمارے سامنے تفسیر طبری کی صورت میں موجود ہے، وہ بھی 10-15 جلدوں میں. ٹھیک، اب آپ دیکھیں امام ابن جریر طبری کا طریقہ کیا ہے. مستقل تقریباً ہر دوسری چوتھی آیت میں شعر لے کر آتے ہیں بتانے کے لیے کس معنی میں. اور ان کا تو طریقہ یہی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ لفظ کا معنی متعین کرنے کے لیے ائمہ لغت سے استدلال کرتے ہیں، وہ کس معنی میں بولتے ہیں اور کس معنی میں نہیں بولتے ہیں. پر اختلاف ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے کہ اس کی بات لغت میں حجت بن سکے. جیسے امام شافعی ہیں، ان کے بارے میں اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ ان کی بات لغت میں حجت بن جاتی ہے کیونکہ وہ لغت جاننے والے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو واقعی بالکل درست بات ہے. یہ ہم جب دیکھیں گے، تعین کریں گے تو آج کا محاورہ، آج کا کلام، آج کی عربی نہیں ہوگا، بلکہ زمانہ رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام میں جو عربی مبین رائج تھی اس وقت کیسے رائج تھی. اس لیے آپ دیکھیں امام زمخشری اور ان میں بھی اختلاف ہوگا تو وہ عربیت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، وہ بتائیں گے. لیکن اس اختلاف ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر کہ یہ عربیت زیادہ قوی ہے. جی اس میں قرینہ ہوتا ہے، یعنی اگر حقیقی معنی میں نہیں بھی لیں گے اور مجازی معنی میں لیں گے تو مجازی معنی میں کبھی بھی قرینے کے بغیر نہیں لیا جاتا. قرینے کے بغیر اگر لیں گے تو وہ کلام لغو ہو جائے گا. قرینہ ہوگا. اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ کس شعر کی آمد ہے، آپ بولیں گے تو آپ پتہ چلے کہ آپ بیٹھے ہوئے کسی ہال میں اور ہال میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر کی آمد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہال میں اس وقت شعر کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. نہ ہم جنگل میں بیٹھے ہوئے، کوئی صاحب آ گئے ہوں گے
جن کو شعر کہا گیا ہے. تو قرینہ موجود ہے نا. وہ قرینہ کیا ہے؟ وہ مقتضی الحال ہے اس وقت کا. میں اس وقت بیٹھ کے بول رہا ہوں. اگر میں جنگل میں بیٹھا ہوتا اور میں کہتا ہوں کہ شعر کی آمد ہے تو سب ادھر ادھر دیکھتے کہ واقعی شعر نہ آ رہا ہوں تو ایسا ہی ہوتا. تو کیسے یہ طے ہوگا؟ قرینہ ہوتا ہے. تو وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقی معنی جب مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو عرب قرینے کے بغیر نہیں کرتے. یہاں سے ہم نے کیا اخذ کیا قرآن مجید کی تفسیر میں کہ اگر کوئی قرینہ نہیں ہوگا تو لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہوگا کہ مجازی میں؟ حقیقی میں. یہ ہم نے کیسے سیکھا؟ عرب کا طریقہ یہی کہ جب بھی وہ مجازی معنی میں استعمال کریں گے تو قرینہ لے کر آئیں گے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو الٹی سیدھی تفسیریں ہو رہی ہوتی ہیں سمبولک قسم کی، اینڈ ٹائمز کی، فلاں ایسا، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، کوئی قرینہ ہوتا ہی نہیں. اس سے تو دین کا حشر نشر ہو جائے گا نعوذ باللہ. جیسے باطنیہ نے کیا تھا، نماز سے مراد فلاں ہے، زکوٰۃ سے مراد فلاں ہے. تو یہ بھی ہم نے وہی سیکھا. یعنی بالکل آپ کی بات درست تھی کہ ہم جب کلام عرب کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ عرب جو ہے وہ مجاز استعمال کرتے ہیں، لیکن مجاز استعمال کرتے وقت ایسا قرینہ ضرور کلام میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جس سے مجازی معنی کا تعین ہو جاتا ہے اور حقیقی معنی مراد نہیں رہتے. جی جی. تو یہ جو کیا یہ کیونکہ اتنی ڈیپ ہے یہ اسٹڈی، جی جی. کیا یہ ہو جائے ٹھیک ہے؟ علماء نے اعتراف کیا تھا کہ ترجمہ نہیں ہونا چاہیے قرآن کا. ہاں بالکل. ان وجوہات میں سے ایک وجہ بھی یہی تھی کہ قرآن مجید چونکہ عربی مبین میں ہے، لہذا اس طریقے پر ترجمہ کر دینا کہ وہ حقیقی معنی بین ہی اس طرح ادا ہو جائے، شاید یہ کام ناممکن. جب ترجمے کو جائز بھی قرار دیا گیا ہے تو یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اس ترجمے کو کبھی قرآن نہیں کہا جاتا. وہ قرآن نہیں، وہ ترجمانی ہو سکتی ہے. قرآن کے تمام معنی اس میں نہیں آ سکتے. ہاں کچھ بنیادی عقائد چونکہ ہمیں شہرت اور تواتر سے حاصل ویسے بھی ہو چکے ہیں تو ہمیں پتہ ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس ترتیب کلام میں جو جو معنی بیان کر رہے ہیں وہ میں اردو میں ایک ترتیب کلام لا کے وہی معنی بیان کر دوں گا بین ہی سارے کے سارے، نہیں، ناممکن. اور بھی ہوں گے اعتراضات، کچھ قرآن کی سینٹریٹی کے حوالے سے بھی ہوں گے کہ کیوں کیا جائے، مقدس کلام ہے، اس کو جب اردو میں لایا جائے گا. پھر ایک اور وہ بھی تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ عربی کی جگہ نہ لے لیں. اس پر علماء نے بہت رد کیا کہ بھائی نماز میں نہ پڑھنا شروع کر دیں لوگ اردو ہی میں یا فارسی میں، جیسا کہ مصر میں پچھلے زمانے میں تحریک رہی بھی ہے کہ اب ترجموں پر اکتفا کرنا چاہیے اور ترجمے ہی پڑھ لینے چاہیے. نماز میں بھی ترجمہ پڑھتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور رحمان اس طرح ترجمہ کر کے نماز پڑھ لیں. تو بہت سے مسائل ہو سکتے تھے نا. تو قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور دین اسی لیے محفوظ ہے کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا اور اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. جو مرضی کر لیا جائے ٹیکسٹ تو محفوظ ہے اور ٹیکسٹ کو سمجھنے کے اصول بھی. تو اسی وجہ سے تو چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکی، ورنہ تو چھیڑ چھاڑ بہت زیادہ ہو جائے. ابھی بھی چھیڑ چھاڑ تو ہو رہی ہے کیونکہ پھر بھی دین تو چلتا ہی آ رہا ہے. آپ دیکھیں پچھلی صدی میں 150 سال میں کتنی چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی، لیکن ابھی بھی ہم موجود ہیں اللہ کی فضل سے. اور ہمارے خیال میں جو دین اللہ کے رسول نے دیا تھا وہ اسی طریقے پر ابھی بھی موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ وہ انہی علوم کی برکت سے وہ عربی زبان اور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت. بالکل بالکل اکتفا تو کر ہی نہیں سکتے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے دیکھیں تقسیم ہم جو پڑھ رہے تھے اس میں منطق کیا تھی کہ شروع میں تو لفظ وضع کیا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا وہ اپنے معنی میں ظاہر ہوگا یا خفی ہوگا. پھر ہم دیکھیں گے استعمال کس معنی میں ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہو گئیں، لفظ پہ معنی وضع کیا گیا، لفظ استعمال بھی ہو رہا ہے، ظاہر ہے یا خفی ہے، لفظ سے معنی تک پہنچا کیسے جاتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یا یوں کہیں آپ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، جب یہ ایک خاص ترکیب میں جملہ نحویہ میں آ جائیں گے، مطلب ہے جملہ نحویہ. ابھی تو قلم ایک لفظ ہے لیکن یہ قلم اللہ نے اس طرح تو نہیں الفاظ اتارے قلم شجر حجر، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ الفاظ کچھ جملوں کی صورت میں اتارے، وہ کچھ تراکیب میں استعمال ہوں گے. اور وہ ترکیب کون سی ترکیب ہوتی ہے؟ نحوی ترکیب ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا، یعنی کلام آپ کو سمجھ میں کیسے آتا ہے؟ میرا کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ میں بہت بڑی غلطی شاید اردو کی نحوی ترکیب میں نہیں کر رہا، غلطیاں تو بہت زیادہ کر رہا ہوں گا، لیکن ایسی غلطی نہیں کر رہا، خاص غلطی کہ جس کے نتیجے میں آپ کو معنی ہی سمجھ میں نہ آئے. اسی طرح میں عربی بولنا شروع کر دوں اور نہ فاعل کا پتہ ہو، نہ مفعول کا پتہ ہو، نہ زبر کو، آپ کہیں گے کیا بات چیت ہوگی، تو نحوی ترکیب میں آئے گا نا. تو جب وہ ایک لفظ نحوی ترکیب میں آ گیا اور اب آپ نے معنی جاننا ہے
طریقہ کیا ہوگا اس معنی کو جاننے کا. آپ نے دیکھا وہ لفظ استعمال بھی حقیقت میں ہوتا ہے مجاز سارا دیکھ لیا. اب وہ لفظ یا جملے میں استعمال ہونے والے الفاظ سے معانی تک پہنچنے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ چار ہی ہوں گے. یا وہ عبارت النص ہے, یا وہ اشارت النص ہے, یا دلالت النص ہے, یا اقتضاء النص ہے. یہاں نص سے مراد کیا ہے؟ یہاں نص سے مراد یہ والی نص نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے الفاظ ہیں. ابھی میں اس کی سمپل سی مثالیں بتا دیتا ہوں. یعنی عبارت النص کا مطلب ہے لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے بالکل واضح طریقے پہ جملے میں, اور اللہ تعالیٰ بھی اسی مقصد کے لیے اس جملے کو لے کر آئے. عجیب بات ہے. یعنی کئی دفعہ دیکھیں کیسا کمال کی ویسے یہ ہے, یعنی وہ دیکھ رہے ہیں میں جملہ بول رہا ہوں, جملے سے دو معنی سمجھ میں آتے ہیں, لیکن سیاق و سباق اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پہلے معنی کو بولنے کے لیے جملے کا قصد کیا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ دوسرا معنی سمجھ تو آ رہا ہے اس سے, وہ بھی ٹھیک معنی ہے, لیکن قصد میں نے کس کا کیا تھا؟ پہلے معنی کا. اگر میں نے قصد کیا ہو ایک خاص معنی کا اور اسی معنی کو بیان کرنا مقصود ہو اولین, تو وہ عبارت النص. وہ کیا ہے؟ عبارت النص. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ, مولود لہو کون ہے؟ شوہر. شوہر کے ذمے ہے بیویوں کا یا مطلقات کا. یہاں ویسے سیاق میں مطلقات ہیں کہ جو بیویاں ابھی دودھ پلائیں گی بچوں کو, ان کا کیا ذمہ؟ مطلقات بیویاں جو دودھ پلائیں گی ان کا نان نفقہ کس کے ذمے؟ شوہر کے. یہ اس جملے کو لانے کا مقصد ہے, سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہی بات آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے. یہ عبارت النص ہے. یہ کیا ہے؟ عبارت النص. لیکن اسی میں ایک اور بات آپ کو اشارہ نظر آ رہا ہے. اشارہ اور عبارت میں کیا فرق ہے؟ اشارہ اسی نص سے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اس مقصد کے لیے نص لائی نہیں گئی تھی. وہ کیا ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہاں اللہ تعالیٰ شوہر کے لیے زوج کا لفظ بھی لا سکتے تھے, بعل کا بھی لا سکتے ہیں, لیکن کیا کہا شوہر کو؟ مولود لہو, جس کا وہ بچہ ہے. تو اس سے اشارے میں کیا پتہ چلا؟ نسبت کس کی طرف ہوگی اس بچے کی؟ والد کی طرف. اشارے سے ہی بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وعلی الزوج, بلکہ کہا وعلی المولود لہو. لیکن بتانا کیا مقصود تھا کہ شوہر کے ذمہ کیا ہے؟ وعلی. یہ ترکیب تو یہ پوری چل گئی ہے. وعلی المولود لہو رزقہن وکسوتہن بالمعروف. تو بتانا مقصود تھا کہ نان نفقہ کس کے ذمہ ہے. اشارے سے کیا پتہ چل گیا؟ بچہ کس کا. اشارے سے کیا پتہ چلا؟ سمجھ میں آ گئی. یعنی اگر آپ ایک یہ مثال یاد کر لیں تو آسانی ہو جائے گی کہ اشارت النص کیا ہے کہ وہ بچہ اس کا ہے, بیوی کا نہیں. ہاں یہ بھی ایک بالکل اشارے میں گویا یہ بھی مفہوم ہے کہ نان نفقہ اس کے ذمہ کیوں ہے؟ کیونکہ بچہ بھی اس کا بچہ بھی کس کا ہے؟ اسی کا. بچہ ماں کا بھی ہے, لیکن قانونی اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے کس کا بچہ ہے؟ لیجیٹیمیٹ ہو تو کیا ہوا؟ مفتی صاحب سے, قطب الدین صاحب سے. عبارت النص اور اشارت النص کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ ہاں. اس کے بعد کیا ہے؟ دلالت النص. ابھی آپ قیاس پڑھ رہے تھے نا, قیاس ابھی آپ نے دیکھا جو قیاس فقہی تھا, تو دلالت النص وہی چیز ہوتی ہے. بس اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ ذہن استعمال نہیں کرنا پڑتا علت کی تلاش کرنا. مثال کیا ہے کہ ولا تقل لهما اف. ہم پڑھیں گے ابھی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اگلی نشست میں انشاءاللہ. ولا تقل لهما اف, کہ ان کو اف بھی نہ کہا کرو. اچھا کوئی شخص کہے کہ اف نہ کہا کرو, یہ تو اللہ نے کہا کہ مارا نہ کرو, پیٹا نہ کرو, نہ مطلب کہہ سکتا ہے نا کوئی موٹے دماغ والا آ کر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے تو کہا ولا تقل لهما اف. تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے جب اف کہنے سے منع کر دیا تو مار پیٹ سے تو لازماً منع کیا ہوگا, بالاولیٰ منع کیا ہوگا. یہ جو بالاولیٰ والی دلالت ہوئی ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دلالت النص کہتے ہیں. یعنی بالاولیٰ ثابت ہو گیا یہ بات. ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو کوئی شخص کہے کہ کھانے کی بات ہو رہی ہے تو میں کھاؤں گا نہیں, کچھ اور اس پہ بات کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو جلا دیتا ہوں. چلو آپ کہیں کھانے سے مراد استعمال ہے, استعمال نہیں کرتا, جلانا تو جائز ہے. میں نے تو استعمال نہیں کیا. پانی میں ڈبو کے اس کو ختم کر دیتا ہوں, مال کو پانی میں دفن کر دیتا ہوں, جائز ہے.
آپ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کر دیا، اس کو انتفاع سے منع کر دیا، تو ویسے ضائع کرنا تو بالاولیٰ حرام ہو. یہ کیا ہے؟ دلالت النص. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ سمپل سی بات ہے نا. یہی آپ لوگ اسی طرح استدلال کرتے ہیں، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسے استدلالات ڈھونڈ لیے کہ جو کبھی معاشرے میں اور بشر کرتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کہا ایسے کیا کرو. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ لفظ سے معنی میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم سارے اصولی ہیں. عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، یہ ہو گیا. ایک رہ گیا اقتضاء النص. اقتضاء النص کا مطلب ہے کہ نص میں کچھ ایسی چیزیں محذوف ہیں کہ جن کو مقدر نہ کیا جائے تو نص کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اقتضاء کا مطلب ہے تقاضا. اقتضاء کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ تقاضے کو. تو نص کچھ چیز کا تقاضا کر رہی ہے، وہ معنی نص کے اندر تو موجود نہیں ہے. یعنی معنی نص کے اندر موجود نہ ہونے کا مطلب ہے وہ لفظ نص کے اندر موجود نہیں ہے. نص تقاضا یہ کر رہی ہے کہ وہ لفظ مقدر مانو. مثال کے طور پہ کیا؟ حرمت علیکم امہاتکم، مثلا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کی گئی. کیا مطلب اس کا حرام کی گئی؟ سب کو پتہ ہے حرام کی گئی. کیا مطلب ہے؟ نکاح. نکاح کا لفظ ہے حرمت علیکم امہاتکم میں. کیا نکاح کا لفظ موجود ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی صاحب آئے اور کہیں حرمت علیکم امہاتکم سے مراد تمہارے اوپر ماؤں کو برا بھلا کہنا حرام کیا گیا. بالفرض سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کوئی اور چیز مقدر مان لی جائے یا کچھ اور نہیں. ہم کہیں گے یہ ترکیب بتا رہی ہے، آگے پوری ایک فہرست آ رہی ہے، سیاق بتا رہا ہے، سباق بتا رہا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم سے مراد یہ ہے کہ حرمت علیکم نکاح امہاتکم یا حرم علیکم نکاح امہاتکم. تو یہ نص تقاضا کر رہی تھی کہ یہاں کچھ محذوف ہونا چاہیے. ماؤں کو حرام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہونا چاہیے نا. یا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں، مشہور سے مثال ہے جو دیتے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے پوچھ لو. سب کو معلوم ہو رہا ہے کہ نص کا تقاضا یہ ہے کہ بستی سے نہیں پوچھا جائے گا، بستی کے رہنے والوں سے پوچھا جائے گا. تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ سے کیا مراد ہے؟ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں سے پوچھ لو. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سمپل مثال ہے. جب ہم پہنچیں گے تو ہم کچھ اور مثالیں بھی دیکھیں گے جو فقہی ہوں گی، لیکن یہ بات کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کافی ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ کا مطلب کیا ہے؟ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقتضاء النص. یہ کیا ہے؟ اقتضاء النص. یہ تقسیم ہے، یہ 20 اقسام ہے جو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. وہ کیا ہے؟ خاص، عام، مشترک، معول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ، حقیقہ، مجاز، کنایہ، صریح، اور عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص. اور یہ سب میں ایک منطقی ترتیب ہے جو آپ کے سمجھ میں آ گئی. لفظ کا معنی وضع کیا جائے گا، پھر اس وہ معنی ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر استعمال کی دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے معنی تک پہنچنا کیسے ہے. یہی ترتیب بنتی ہے اور یہی انہوں نے بیان کر دی اصولی جن میں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، کیا کہا؟ کہ یہ جو ہم نے تقسیمات بیان کی ہے نا، یہ صرف خدا کی مراد تک پہنچنے کے لیے ہے. باقی آپ جانتے ہیں حکم ہوتی ہیں بڑی قرآن مجید کے، اس کے اعتبار سے اور تقسیمات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو مطلوبہ شے ہمیں درکار ہے کہ ہمیں کم از کم ایک منیمم مراد خدا کی معلوم ہو جائے کہ خدا میرے سے چاہ کیا رہا ہے، اس کے اعتبار سے ہم نے یہ تقسیمات کی ہیں. وگرنہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، تقسیمات اور اعتبارات سے اور بھی ہو سکتی ہیں کہ جس پر مراد جاننا ڈیپینڈنٹ نہ ہو. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ حصر ہے بس، اس کے سوا کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، ہو بھی سکتی ہے. بات واضح؟ تو یہ ہے. اس کے حوالے میں کوئی بات پوچھنی تو پوچھ لیں، وگرنہ ہم جو ہے وہ لکھی. کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں. کیا آپ دوبارہ پوچھیں؟ گریڈیشن کس بات؟ ہاں اس کی یعنی ترتیب، منطقی ترتیب بتا دوں. ہاں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے کہا کہ لفظ کے ذریعے کلام میں معنی تک پہنچا جائے گا تو لفظ کے اندر معنی ہونا چاہیے نا. تو لفظ کے اندر معنی ہونا چاہیے، تو لفظ کے اندر معنی رکھنا اس کو کیا کہتے ہیں؟
یا آپ یوں نہ کہیں کہ لفظ کے اندر معنی رکھنا، بلکہ معنی کے لیے لفظ بنانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع المعنی نہیں، وضع اللفظ، معنی پہلے سے موجود ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ لفظ بنایا ہے، لفظ بنایا جاتا ہے۔ وضع کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا موضوع حدیث، تو موضوع حدیث کا مطلب ہے ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا، تو وضع کا معنی ہے اسی معنی میں ہم نے بنایا ہے وہ لفظ۔ اچھا جب وہ لفظ بنا لیا تو وہ معنی پر دلالت کرے گا نا، کیا کرے گا؟ معنی پر دلالت کرے گا۔ اچھا یہ معنی پر دلالت کرنا کیا ایک ہی لیول میں ہوتا ہے یا اس میں گریڈز ہو سکتے ہیں، ظہور اور خفا کے؟ تو ہم نے پھر اس میں تقسیم کیا کی کہ سب سے زیادہ واضح معنی ہو تو ہم اس کو کہیں گے محکم، اس سے کم ہو تو مفسر، اس سے کم ہو تو نص، اس سے کم ہو تو ظاہر، اس سے کم ہو تو خفی، اس سے کم ہو تو مشکل، اس سے کم ہو تو مجمل، اس سے کم ہو تو متشابہ۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہم نے اس کی تقسیم کی تھی۔ پھر ہم نے کہا کہ معنی بھی واضح ہے یا خفی ہے، یہ استعمال اپنے حقیقی معنی میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور اگر حقیقی میں ہو رہا ہے تو کیا بالکل ظاہر و باہر ہے، سب استعمال کرتے ہیں یا چھپا ہوا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ پھر حقیقت ہے، مجاز ہے، اور حقیقت کبھی صریح ہوگی کبھی کنایہ ہوگی، مجاز کبھی صریح ہوگا کبھی کنایہ ہوگا۔ پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ یہ الفاظ کسی جملے میں ہی آئیں گے نا، جیسے ہم نے مثال دی وَالْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اب جب ہم نے اس کو ایک نظم میں پرو دیا ان الفاظ کو، اسی لیے آپ دیکھیں نظم کا مطلب ویسے پیرو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نے اس کو پیرو دیا تو معنی تک جو دلالت ہو رہی ہے وہ کیا ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے؟ ایک تو تھا کہ لفظ سے معنی ظاہر کس درجے میں، ایک ہے لفظ کی طرف پہنچنے کا عمل ہمیشہ لفظ سے معنی کی طرف پہنچنے کا عمل ہمیشہ ایک ہی طریقے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم نے کہا ایک طریقے پر نہیں ہوتا، کبھی عبارت النص ہے، کبھی کیا ہے اشارت النص ہے، کبھی کیا ہے دلالت النص ہے، کبھی کیا ہے اقتضاء النص، اور 4-5 اور بھی ہیں جو احناف نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر مفہوم مخالفت، وہ بھی آپ لکھ لیں ویسے، وہ بھی ہم مختصر دیکھیں گے، وہ شوافع کے یہاں کیا ہے مفہوم مخالفت، شوافع کے یہاں ایک اور چیز کیا ہے حمل المطلق علی المقید، مطلق کو مقید پر حمل المطلق علی المقید، مطلق کو مقید پر محمول کرنا۔ یہ چونکہ احناف اس کو نہیں تسلیم کر رہا ہے، اختلاف ہے اس میں، انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن یہ بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم معنی تک جو پہنچ رہے ہیں وہ سب ایک طریقے پر نہیں پہنچتے ہیں، کبھی وہ معنی عبارت النص کے طریقے پر ہے کہ نص لائی اس لیے گئی تھی، کبھی وہ اشارت النص کے طریقے پر ہے کہ لائی اس لیے نہیں گئی تھی، کبھی وہ کیا ہے کہ اس میں قیاس اولا ہوتا ہے تو وہ دلالت نص ہے، اور کبھی کیا ہے کہ وہ نص تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ کچھ لفظ محذوف ہونے چاہیے، وہ کیا ہے اقتضاء النص۔ ٹھیک، کچھ یہ چارٹ سمجھ میں اگر آ جائے تو یہی چارٹ ہم نے بس کھولنا، یعنی کرنا کیا ہے اس کو فی الحال اسی کو کھولنا ہے، خاص کیا ہوتا ہے، عام کیا ہوتا ہے، مشترک کیا ہوتا ہے، معول کیا ہوتا ہے۔ جی 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 سنت میں بھی یہی بات، ہاں اس کو سمجھنے کی بھی یہی اصول، اس کو سمجھنے کی بھی یہی اصول۔ جی جی ڈاکٹر غالباً ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مانی سارے ایک رائے یہ کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، یہ اسی طرح کی رائے، ٹھیک، یہ اسی طرح کی رائے ہے جس طرح کی رائے یہ کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ رائے نقل کی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، تو کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے جو آپ نے کہا، لیکن وہ بات کیا درست ہے یا وہ ہمارے جو اس وقت فرق ہیں، اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، امت کے فرق میں بھی کوئی یہ بات کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا، سب کیا کہتے ہیں چاہے وہ شیعہ ہوں۔ بات یہ کہ صرف معنی آئے تھے الفاظ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا، تو اگر کسی نے یہ کہا ہے تو ان کو زنادقہ کہا جاتا ہے، خارج از امت ہے، لہٰذا وہ اسی طریقے ہی قول ہے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ 2-3 منٹ ہیں، کوئی سوال؟ کیونکہ ابھی خاص میرا خیال تک ہے خاص کو شروع کر دیا جائے، لیکن وہ اتنا خاص نہیں تھا بلکہ عام ہی تھا، شروع نہیں ہو سکا۔ نہیں تھوڑا سا اور بھی ہے، تھوڑا سا اور بھی ہے، مین یہی ہے۔ اس میں ہم نے سنت دیکھ لی، لیکن ہم سنت کے مبحث میں الگ جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے سنت متواتر کیا ہوتی ہے، مشہور کیا ہوتی ہے، خبر واحد کیا ہوتی ہے، ان سنت کے احکام، سنت کی اقسام کے الگ الگ احکام کیا وہ الگ دیکھیں گے، پھر اس پر ہم اجماع میں بھی جائیں گے، اس کے بعد قیاس پر بھی جائیں گے، پھر احکام شرعیہ بھی دیکھیں گے، حکم کیا ہوتا ہے، یہ ترتیب اسی طرح فالو ہوگی، سارا یہ نہیں ہے۔
لیکن یہ ایک بڑا حصہ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بحث ہوتی ہے اصول فقہ میں، جن کو حروف المعانی کہا جاتا ہے. یہ جو حروف جارہ ہوتے ہیں مثلا من، الی، فی، یہ کیا کیا معنی رکھتے ہیں اپنے اندر؟ کیونکہ یہاں الفاظ میں ہم نے ان کو تو نہیں دیکھا ابھی. من، فی، الی، یہاں تو ان الفاظ کو جو اپنی ذات میں معنی رکھتے ہیں. من، فی، الی اپنی ذات میں معنی نہیں رکھتے، کسی اور کے ساتھ مل کے معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان پر بھی ایک اصول فقہ میں بحث ہوتی ہے. تو ترتیب ابھی اس کے سوا بھی کافی کچھ ہے، لیکن یہ ایک بڑا جو ہے وہ حصہ ہے. تو یہ جو آپ کو دیکھ کے لائے تھے اس میں ان کے ایک ہاں اس میں رہ گئی وہ خفا جو ہے وہ رہ گیا ہے. نہیں یہ تو لکھ دیا نا آپ نے، تصویر کھینچ لی. کچھ لوگوں نے تصویر کھینچ لی اور طارق صاحب کو بھیج دیں، کیونکہ اس میں تو پیسے ویسے ہی رہ گئے. لیکن میں دے دوں گا ان شاء اللہ، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. اور کوئی بات؟ یہ بسکٹ اتنا بڑا سارا میرے لیے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویسے تھوڑا سا ہے، لیکن مزے کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں تو بالکل ایک ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے اور منطقی سی بات ہے. یہ نہیں ہے مگر نہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوگا جس میں اس طریقے پر ربط کو جوڑ کے نہ دیکھا جائے. بس ایسی بات ہوگی، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا بات کیا ہو رہی ہے. اگر آپ اس کو ایک پورے اس نظام میں رکھ کے دیکھیں گے کہ یہ بالکل ایک ترتیب ہے جو ایسی ہی ہونی چاہیے تھی. اس میں اصول فقہ والوں کا دعویٰ یہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی اصول وضع نہیں کیا ہے، یہ ہم نے بس بیان کر دیے کہ لغت سمجھنے کا طریقہ ہوتا کیا ہے، الفاظ سمجھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. ہاں جزوی اختلاف ہو سکتے ہیں، ہاں بالکل ہو سکتے ہیں، اور وہ ہوں گے، وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ باقی خاص یا سمجھیے کہ عام جب ہم جائیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے، اپنے معنی میں بالکل قطعی ہوتا ہے، ضمنی ہوتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ترتیب یہی ہے انشاءاللہ. تو اس کو نا ذرا ایک نظر دوبارہ غور کیجیے گا، کیونکہ آپ کو اس مجلس میں بات آ گئی ہے سمجھ، بالکل منطقی ترتیب ہے ساری. وہ اب بات واضح ہے، کل پرسوں ترسوں بالکل ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا تھا ظاہر نس میں، پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ. تو ایسا لگے گا کہ وہ خواب دیکھا تھا، اور خواب میں کچھ اس طرح کی باتیں سمجھ میں آئی تھیں، اس کے بعد سب غائب ہو گئی. تو اگر اگلی نشست میں جب ہم آئیں گے تو یہ ترتیب پوری اپنے ذہن میں اس وقت حاضر رکھیے کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، تاکہ اب ہم خاص پر چلے جائیں. تو فوراً آپ کو پتہ ہوگا کہ خاص کیا چیز ہوتی ہے. خاص باعتبار وضع پہلی قسم ہے، اور وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہاں پڑھا ہوگا لیکن دوبارہ پڑھ لیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ذہنوں میں بھی حاضر نہ ہو، اور کچھ باتیں ہو سکتا ہے کلیئر نہ ہو اتنی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے.